اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم نئی ویڈیوز کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں آپ کی خدمت میں۔ تو یہ شہد ہے عبقری دوا خانے کا، تو اسپیشل شہد ہے، تو دم شدہ شہد ہے، اسی لیے اس کا نام جو ہے رکھا ہوا ہے دم والا شہد۔ حکیم طارق محمود چغتائی صاحب دامت برکاتہم عالیہ ہمارے پیر و مرشد صاحب ہیں، تو ان کی جانب سے ان کی انڈسٹری جو کمپنی ہے عبقری دوا خانہ کی، مشہور اور معروف برانڈ، جو کہ دیسی اور ہربل جڑی بوٹیوں کے مرکبات بنا کے مارکیٹ کے اندر اویلیبل دستیاب کرتی ہے، خدمت خلق بھی کر رہی ہے، تو مناسب ریٹ ہیں، مناسب دام ہیں ادویات کے۔ یہ دم والا شہد انہوں نے بنایا ہے، خاص طور پہ جو ٹائٹل نیم رکھا ہوا ہے اس کا، بے اولاد جوڑوں کے لیے حیرت انگیز تحفہ۔ تو اگر اس کے ترکیب استعمال اور فوائد کے بارے بات کریں تو ناظرین، اس کو دودھ کے اندر استعمال کیا جاتا ہے شہد کو، اور خاص کر بے اولادی کے لیے ہے یہ اسپیشل شہد ہے۔ یہ دم کرتے ہیں کیونکہ اللہ کے ولی ہیں وہ، تو قرآن حق ہے، بہرحال روحانی علاج سب سے مضبوط علاج ہوتا ہے، وہ اس پہ کچھ قرآنی آیات ہیں، وہ دم کرتے ہیں اپنی طاقت اور روحانیت کی زور پر، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے ان پہ۔ تو یہ دم والا شہد ہے، یہ کافی لوگوں کو فائدہ دیتا ہے اور یہ لوگ لیتے ہیں۔ تو بے اولادی کی زبردست دوا ہے ناظرین یہ شہد ویسے بھی قرآن کریم کے اندر القرآن ہے کہ شہد کو پس ہم نے جسموں کے لیے شفا بنا دیا ہے، تو شہد ویسے بھی جسم کے لیے شفا ہے۔ تو اسی لیے علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جو خوابوں کی تعبیر کے بہت بڑے معبر ہیں، جیسا کہ تفسیر حضرت ابن عباس کی مشہور ہے اور خوابوں کی تعبیر علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور ہے، تو حدیث امام بخاری کی مشہور ہے۔ تو اسی لیے امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شہد اللہ تعالیٰ نے جوڑوں کے درد کے لیے بہت بڑی نعمت بنائی ہے، تو یورک ایسڈ، یوریا اور جوڑوں کا درد اور کمر کا درد یہ شہد سے ختم ہو جاتا ہے۔ اس سے آدمی کی مردانہ طاقت اور قوت مدافعت اور قوت سماعت مضبوط ہوتی ہے، اور عمل تنفس، سانس لینے کا جو نظام ہوتا ہے انسان کا، یہ شہد اس میں بہترین، کارگر اور زبردست دوا کے طور پہ کردار ادا کرتا ہے، کیونکہ شہد جو ہے یہ حواس خمسہ کو طاقت دیتا ہے۔ حواس خمسہ کیا ہے؟ حواس خمسہ میں وہ 5 اعضائے رئیسہ شامل ہوتے ہیں: معدہ، جگر، گردے، دل اور دماغ، یہ حواس خمسہ میں شمار ہیں۔ 5 حواس ہیں، اعضاء ہیں جسم کے، یہ 5 کو ہی جا کے طاقت دیتی ہے جو شہد ہے۔ تو شہد جو ہے، شہد کے بارے مشہور اور معروف حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرور کائنات، دونوں جہاں کے والی، تو آپ فرمایا کرتے تھے کہ شہد جو ہے 3 روز تک 3 تلیاں صبح کے وقت اگر چاٹ لی جائیں تو اس ماہ میں جو ہے آدمی کسی آنے والی بڑی بلا سے بچ جائے گا۔ یہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم او کما قال، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نبوی ہے۔ شہد ناظرین جادو کا علاج ہے، شہد آسیب کا علاج ہے، شہد نظر اور حسد کا علاج ہے۔ تو اسی روح سے میں عرض کرنا چاہوں کہ شہد کا خالص ہونا شرط اولین ہے۔ شہد اگر خالص ہوا تو شہد کام کرے گا، ادروائز شہد کام نہیں کرے گا، کیونکہ یہ اصل ہونا چاہیے اور ہاتھ کا نچوڑا ہوا ہونا چاہیے۔ آج کل بلیک میلنگ کا نمبر 2 کا دور ہے، بندے کو بلیک میل کر رہے ہیں، تو اسی حوالے سے میں شہد کی ایک پہچان آپ لوگوں کی خدمت میں عرض کرتا جاؤں کہ اصل اور نقل شہد کی پہچان کیا ہے۔ شاید یہ آپ کو کسی ایک آدمی نے بتایا ہو، تو میں آپ لوگوں کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، کیونکہ میں حکیم ہوں، میرا تجربہ ہے، میں نے بال سفید کیے ہوئے اسی کام میں، ہم نے اساتذہ کرام کے جوتوں میں پانی پیا ہے۔ تو کوئی ہنر ہے دنیا کا، کوئی بھی کام ہے، کوئی عقل مندی ہے، تو اسی طرح کوئی پلیٹ میں آپ کو اٹھا کے نہیں دے گا، اس کے لیے جد و جہد، مشقت، محنت
اور جان توڑ کام کرنا پڑتا ہے اور سفر طے کرنے پڑتے ہیں اور بڑی بڑی انوکھی منزلیں طے کرنی پڑتی ہیں، تو پھر جا کے آدمی کو علوم ہوتا ہے، علم حاصل ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ علم کی راہیں ہموار کرتا ہے۔ اسی لیے قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ ہم نے ہر مشکل کے بعد آسانی پیدا کی ہے، کیونکہ آپ کو کسی بھی مشکل کا سامنا کیے بغیر کوئی کامیابی حاصل نہیں ہو سکتی۔ تو شہد کی میں بات کر رہا تھا کہ اصل اور نقل کی پہچان کیا ہے۔ شہد اگر پہچاننا ہو تو شہد آپ آنکھ کے اندر سلائی سے لگا کے دیکھیں، اگر شہد اصل ہوا تو اس طرح تیز لگے گا جس طرح ریڈ مرچ ہوتی ہے، سرخ مرچ آنکھ میں چلی گئی تو جس طرح آپ کو تکلیف دے گی اس طرح اصل شہد بھی آپ کی آنکھ کو تکلیف دے گا، اور اتنا تیز ہوگا کہ آپ کی آنکھ میں سے پانی رکنا بند نہیں ہوگا، آپ کی آنکھ نم ہو جائے گی، آپ کی آنکھ اس طرح بہے گی جس طرح ساون کے بادل بہتے ہیں، آنکھوں میں سے پانی آپ کا جو ہے رکے گا نہیں۔ اصل شہد کی یہ پہچان ہے۔ اگر شہد نمبر 2 ہوا تو آپ کی آنکھ کو کچھ بھی نہیں کہے گا، کیونکہ 2 نمبر شہد ناظرین کچھ بھی نہیں کہتا۔ اصل شہد ہوا تو شہد کی تیزی اور تندی سے آنکھ کا جو کھوٹ ہے، آنکھ کی جو میل ہے اور آنکھ کے اندر جو جالا ہے آپ کو صحیح دیکھنے سے روکتا ہے، تو وہ ختم ہو جاتا ہے۔ شہد صاف کر دیتے ہیں آنکھ کو، اور اس وقت تک اتنے دن تک آپ کو تکلیف دیتا رہے گا آنکھ میں جب تک آپ کی آنکھ صاف نہیں ہو جائے گی، آپ کی آنکھ یس نہیں ہو جائے گی۔ تو یہ ہے ناظرین اصل شہد کی پہچان۔ تو آج ہمارا موضوع تھا دم والا شہد۔ ہم تھوڑا موضوع سے ہٹ کے شہد کی اصل اور نقل بتانا بھی ضروری تھا، کیونکہ اپنے ناظرین کو، تو بھولے بھالے ناظرین ہیں ہمارے، تو جو ہے اصل اور نقل کی پہچان کرنا ہر آدمی کے بس کی بات نہیں ہے، اس کے لیے بڑے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، کیونکہ شہد اور دودھ یہ 2 بڑی نعمتیں ہیں اور جنت کی نہروں میں سے نہریں ہیں۔ شہد کی نہر ہوگی جنت میں اور دودھ کی بھی نہر ہوگی، تو ان 2 چیزوں کی جو پہچان ہے، میں دودھ کی پہچان بھی آپ لوگوں کو کبھی بتاؤں گا انشاءاللہ۔ اب ویڈیو کی لینتھ جو ہے لمبی ہو جائے گی، تو اسی حوالے سے میں آپ کو آگاہ کرتا جاؤں کہ شہد کی اصل جو ہے یہ آج تک آپ کو کسی نے نہیں بتائی ہوگی، بہت کم لوگ ہیں جو بتاتے ہیں، اور لوگ چھوٹے اور بڑے شہد کے چکر میں اس طرح اپنی زندگی گنوا دیتے ہیں۔ قرآن کریم میں ناظرین چھوٹے اور بڑے شہد کا ذکر نہیں ہے۔ تو بہرحال آپ لوگ جو ہے شہد کوئی بھی ہو، اصل ہو، ہاتھ کا نہ چھڑا ہوا ہو، تو آپ کو پورے 100% نیچرل فوائد دے گا۔ آپ شہد بالکل لے لیں، کیونکہ دیسی شہد جو ہے یہ بڑا دے کے دیسی بھی بنا دیتے ہیں، اس میں بھی ڈنڈی مارتے ہیں لوگ۔ تو آپ شہد استعمال کیا کریں اور کوشش کریں ہاتھ کا نچوڑا ہوا شہد لیں، خالص لیں، اعتماد والی جگہ سے لیں۔ اگر آپ شہد بیک کرنا چاہتے ہیں یا اگر آپ شہد خریدنا چاہتے ہیں تو آپ ہم سے رابطہ کریں۔ آپ ہمارا واٹس ایپ نمبر نوٹ فرما لیں، جتنا خالص ہوگا، پاؤ ہوگا، آدھا کلو ہوگا، کلو ہوگا، ہم اتنا ہی دیں گے، لیکن خالص دیں گے انشاءاللہ آپ کو۔ اگر آپ کسی دوا میں شہد اصل ڈالنا چاہتے ہیں تو آپ اس نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں، 0309 990 2851۔ یہ میرا اپنا ذاتی واٹس ایپ نمبر ہے، یاد رہے میرا یوٹیوب پہ کوئی اور نمبر نہیں ہے، صرف یہی نمبر ہے، آپ اسی نمبر پہ ہی رابطہ کریں گے۔ تو انشاءاللہ آپ کو کوئی جڑی بوٹی یا کوئی دوا، یا آپ مجھ سے ملنا چاہتے ہیں، یا آپ کسی دوا کے بارے مشورہ کرنا چاہتے ہیں، یا آپ میری شخصیت کے بارے جاننا چاہتے ہیں، تو آپ اسی نمبر پہ رابطہ کریں۔ انشاءاللہ آپ کو تمام تر معلومات صدق دل سے اور نیک نیتی سے فراہم کی جائیں گی۔ تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا، انشاءاللہ ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں۔ اب تک کے لیے اتنا کافی ہے، اللہ حافظ۔